محمد وسعت اللہ خان اور اس وقت ہم لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے طلباء و طالبات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس لان میں. لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز عام تاثر یہ ہے کہ ایک ایلیٹسٹ یونیورسٹی ہے اور یہاں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ ایک بہت ہی مضبوط اکنامک بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. لیکن جس بھی بیک گراؤنڈ سے آئیں، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں جیسے ہر ایک کو کاٹتے ہیں انہیں بھی کاٹتے ہوں گے. ہو سکتا ہے کسی ڈیفرنٹ طریقے سے یہ تنگ ہوتے ہوں، ان کے جو سوچنے کا انداز ہے وہ مختلف ہو. یہی کچھ ایکسپلور کرنے ہم آئے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے پاکستان کی راہ میں یہ رکاوٹیں ہیں، کچھ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، کچھ کنونس ہوتے ہیں، کچھ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے. موٹے موٹی 3-4 چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کی ترقی اور آپ لوگوں کے فیوچر کی راہ میں جو خطرہ ہیں، رکاوٹ ہیں، ان میں سے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ امریکہ نمبر 1، یا کرپشن، یا مس مینجمنٹ، یا مذہبی شدت پسندی، یا کسی بھی طرح کی شدت پسندی. آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ مس مینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں، مس مینجمنٹ ریزلٹس ان ڈس آرڈر، اور جب ڈس آرڈر ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ کر کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، باقی لوگ کر کیا رہے ہیں، کون سی راہ پہ چلنا ہے، کون سی پہ نہیں چلنا. تو ایز لانگ ایز مس مینجمنٹ رہے گی سسٹم میں، کوئی بھی کنٹری اٹ کین ناٹ امپروو. اور جو کنٹریز نے کیا ہے دیٹ از بیکاز دے ور آل آرگنائزڈ. The answer to that for me is it's an amalgamation. ایک مطلب اگر آپ شدت پسندی اور مس مینجمنٹ کا اگر آپ کہو نا کہ ایک دونوں چیزوں کا مکسچر ہے. فار دا ریزن از کہ مس مینجمنٹ از سم تھنگ، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں آلریڈی آپ ایک ایسے سسٹم سے ہو وچ از ناٹ فائنینشلی اسٹرانگ انف. اس کے اوپر اگر مس مینجمنٹ آتی ہے تو بالکل ہے کہ مفلسی میں آٹا گیلا والی صورت حال ہے یہاں پہ، کہ ایک تو آلریڈی آپ غریب ہو، اوپر سے آپ مس مینج ہو. اور جو دوسرا ہے کہ جو اسے تھرڈ جو اس پہ ایشو آ رہا ہے وہ شدت پسندی ہے، کہ یہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین، جو کہ ڈفرینس آف اوپینین اور ڈفرینس آف آئیڈیاز، ڈائیورسٹی ہے، اس کے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا سوسائٹی کے اندر. اگر میرے پاس اگر لبرل آئیڈیاز ہیں اور اگر میں باہر جاتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اچھا یار میں یہ سوچتا ہوں اس پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو کے اوپر، لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ ویری مطلب کنٹروورشل اور ویری کنونشنل لائک سلمان تاثیر. اگر میں ڈفرینس آف اوپینین رکھتا ہوں پاکستان کی میجورٹی سے، جو میرے دوست ہیں وہ مجھے یہ انکریج نہیں کریں گے، وہ مجھے یہ بولیں گے کہ یار چپ کر جاؤ، ہمارے سامنے تو بول رہے ہو، اگر کسی اور کے سامنے بولو گے تو تم قتل ہو جاؤ گے. تو میرے حال سے جو شدت پسندی ہے نا، وی کی ناٹ ٹوٹلی اگنور دیٹ، اینڈ دیٹ از ویٹ کمز اگین ٹو دا پوائنٹ کہ اگر ایک بندہ ایک لبرل ویو پوائنٹ رکھتا ہے، اور یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی ایم ناٹ پرو لبرل رائٹ ناؤ، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایکسٹریملی لبرل ہونا بھی شدت پسندی ہے، ایکسٹریملی کنزرویٹو ہونا بھی شدت پسندی ہے. تو پیپل رائٹ ناؤ آر ناٹ اڈاپٹنگ اے ماڈریٹ وے. اور اگر یہ جو ان سے اگر اونلی اف دے آر اوکے، اگر یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک ڈفرنٹ ویو پوائنٹ رکھتا ہے، دیٹ از آفٹر اے پراپر تھاٹ پروسیسنگ. آپ ٹوٹلی ریڈ نہیں کر سکتے اچھا یار یہ تو بے وقوف ہے، اس نے تو مولویوں سے مار کھانی ہے، یا تو یہ تو پینڈو ہے کیونکہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے. اس پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو کو اگر ہم ایلیمینیٹ کریں گے تو پھر آئی گیس ڈفرنس آف اوپینین ول کلمینیٹ انٹو بیٹر مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز. شدت پسندی زیادہ بڑا مسئلہ ہے. آئی گیس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹ از اسپیسیفکلی بتا دیں رینکنگ 1، اٹ از سم تھنگ وچ از ویری سگنیفیکنٹ اینڈ الارمنگ. I agree with him that it is an amalgamation of different things, but the thing which I will prefer is I think it is the corruption. Because today Pakistan, the main problem of Pakistan is economic crisis. There are economic crisis in Pakistan. Pakistan economically بہت weak ہے آج کل اگر ہم دیکھیں تو آئی تھنک جو کرپشن نہ ہو تو میرے خیال میں سارے پرابلم. کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے خیال میں. کرپشن اس لیے سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھو، زیادہ تر جو ہے ان کے اوپر ہی خرچ ہو رہا ہے سارا کچھ، اور وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ ملک کے بھلائی کے لیے کیا کرنا چاہیے. آپ کا تعارف کرا دیں ہم نے. مائی نیم از محمد عرفان. میرے خیال میں ان سب مسائل میں سے جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے وہ مس مینجمنٹ کا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ مینج صحیح طرح سے نہیں کرو گے تو باقی کام ٹھیک نہیں ہوگے. کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ کرپشن کی بیسک روٹ اگر ہم دیکھیں کیا وجہ ہے، مطلب ہر ادارے میں ہر جگہ پہ کرپشن ہے کیونکہ اس کو صحیح طرح سے مینج نہیں کیا جاتا. میں ایک مثال دوں گا ٹریفک پولیس کی، جس میں بہت زیادہ امپروومنٹ میں دیکھتا ہوں. یہ چیز میں نے آبزرو کی ہے، آئی ڈونٹ نو باقی ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کہ پہلے جس طرح ٹرینڈ تھا کرپشن کا وہ اب نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے. وہ لوگ رشوت نہیں لیتے اب، جو ٹریفک پولیس والے ہیں بہت کم ہو گئے ہیں یا بالکل ختم ہو گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کو صحیح طرح سے مینج کیا گیا ہے، ان کی سوچ کو تبدیل کیا. اگر ہم سوچ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایکسٹریمزم بھی آ جاتی ہے. تو سوچ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ کے تعلیمی اداروں سے.
ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات کریں یا کسی اور ایکسٹریمزم کی بات کریں تو کہاں سے آ رہی ہے؟ جہاں سے آپ کی بیسک تعلیم شروع ہوتی ہے، مدرسوں میں تھا یا باقی گورنمنٹ اسکول میں یا کسی بھی اسکول میں کسی بھی انسٹیٹیوشن میں. تو وہاں کی بھی مینجمنٹ اگر صحیح ہوگی، ماڈریٹ طریقے سے ٹالرنس لوگوں میں سکھائی جائے گی تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک چیز ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ. جی آگے بڑھا دیجیے. میرے نظریے میں کہ یہ ہے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ایک پرٹیکولر ایشو کو آئیڈینٹیفائی کر کے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آل آف دیز پرابلمس آر انٹر ریلیٹڈ. بٹ جیسے ہم بات ہوتی ہے اکنامک کی، ایک اکنامک جسے کہتے ہیں نا مدر آف آل ایول، ایک محاورہ ہے، تو اس حوالے سے اس لحاظ سے آئی بلیو شارٹ ٹرمزم کہ ہماری سوچ جو ہے نا ایک دم شارٹ ٹرم ہو گئی ہر کسی کی. پولیٹیشینس کو دیکھ لیں آپ، اب اکنامکس ایڈ ہاک جی ایڈ ہاک بیسس پہ بات کر رہا ہوں کہ ایوری تھنگ ان دس کنٹری از موسٹلی رن آن این ایڈ ہاک بیسس. انسٹیٹیوشنز بھی، گورنمنٹ بھی، آپ دیکھ لیں بات ہوتی ہے آج الیکشن ہوئے کل الیکشن ہوں گے. وائی ڈونٹ وی لیٹ تھنگس بی، لیٹ تھنگس ٹیک دا ٹائم. پتا ہے کہ وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ تبدیلی جو آتی ہے کسی معاشرے میں آتی ہے وہ ایک دم سے نہیں آتی ہے، ہمیں وقت دینا چاہیے. ہم لوگ کے اندر صبر کا جو پیمانہ ہے کافی کم ہو گیا ہے. صبر نہیں ہے ہر ان ایوری ایسپیکٹ آف لائف، صبر نہیں ہے. آپ سوچ لیں، آپ آئیڈیاز کی وجہ دیکھ لیں، آپ لوگ کہتے ہیں 63 سال تو ہو گئے، کتنا صبر کریں. لیکن بات تو یہی ہے نا کہ لوگ صبر نہیں کرتے ہیں اور پھر کوئی ایسا قدم لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے حالات اور برے آتے ہیں. ہم جو اگر ہمیں پتہ ہے کہ ایک سسٹم ہے، اگر اس سسٹم کو ذرا موقع دے دیں چلنے کا، پھر آئی تھنک دیر از ہوپ. کون سا سسٹم؟ اکنامک سسٹم ہو، پولیٹیکل سسٹم ہو، سسٹم آف ایکسپریسنگ آئیڈیاز ہو. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنا وقت دیا جائے جی؟ کون سا سسٹم؟ کرپشن. آئی تھنک کرپشن از دا مین ریزن. اینڈ ون تھنگ مور، کرپشن لیڈس ٹو مس مینجمنٹ رادر دین مس مینجمنٹ لیڈنگ ٹو کرپشن. ٹھیک ہے، مس مینجمنٹ از آلدو دیئر بٹ اٹ از ویری سیکنڈری ریزن. دا پرائمری ریزن از کرپشن. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال تو یہی ہے کہ کرپشن جو ہے نا وہ مین، کرپشن ہی آگے جو ہے باقی سارے جو ہیں ان کی ایول ہے، مطلب اس میں پھر وہی سورس بنتا ہے باقی سارے آگے. امریکہ بھی چھا جاتا ہے کرپشن کی وجہ سے، مس مینجمنٹ وہ بھی تو لوگوں کو کرپٹ ہی کرتا ہے تبھی. اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ باقی سارے فیکٹرز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن مذہبی شدت پسندی میرے خیال میں امپورٹنٹ ہے. اس بارے میں مذہبی شدت پسندی میں سب سے ایک بندہ امپورٹنٹ ہے ہمارے درمیان، وہ ہمارا مولوی ہے. پاکستان کی زیادہ تر آبادی سب کو پتہ ہے کہ گاؤں میں رہتی ہے، تو وہ سارے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، لیکن وہ ہر جمعے کو جا کے اپنے مولوی کی بات ضرور سنتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں. میرا خیال ہے اب یہ کانسیپٹ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. جتنے بھی شدت پسند ہیں وہ پڑھے لکھے کمپیوٹر لٹریٹ ہیں، اور وہ یعنی کیا آپ لوگوں کو پتا ہے جو انہیں نہیں پتا؟ جو ریموٹ کنٹرول سے بم پھاڑ سکتا ہے وہ آپ کے خیال میں کوئی لٹریٹ آدمی ہے؟ یہ کانسیپٹ بھی میرا خیال ہے پرانا ہو چکا. آپ بتائیں. میں کہنا چاہ رہا تھا، میں کہتا سب سے بڑا مسئلہ جیسے انہوں نے کہا کہ کرپشن لیڈس ٹو مس مینجمنٹ. بیسکلی مس مینجمنٹ بھی ایک طرح کی کرپشن ہی ہے جو آپ اپنے ساتھ ہی کر رہے ہو. کہ اگر مجھے کوئی کام دیا جاتا ہے اور میں اسے پوری طرح نہیں کر رہا تو کرپشن کرنا نہ یہ نہیں ہے کہ میں پیسے کھا رہا ہوں یا میں، وہ مس مینجمنٹ بھی ایک طرح کی کرپشن ہی ہے جو آپ کر رہے ہو. اوپر سے بات یہ کہ ہم آہستہ آہستہ وہی بات ہے کہ میرے اگر اوپر والا، میرے جو اوپر کوئی بیٹھا ہے وہ اگر ٹھیک کر رہا ہے تو پھر میرے میں بھی ہوگا کہ اگر میں کچھ غلط کروں گا تو میں فوراً پکڑا جاؤں گا. میں آپ کو ادھر کی ایگزامپل دیتا ہوں. لاہور میں، اب میں اسلام آباد کو، لاہور میں اگر میں گاڑی چلاتا ہوں تو میں ادھر سے دیکھ دوں کہ میں سگنل توڑ دوں گا. میں اپنی بات میں کیوں کسی پہ انگلی اٹھاؤں؟ ٹھیک ہے، میں توڑ دوں گا، میں سائڈ پہ ہارن ماروں گا. رات کو اسلام آباد میں جاؤں گا، میں رات کے 2 بجے سگنل پہ کھڑا ہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں گاڑی 80 سے اوپر، اب ایک دفعہ میرا چلان ہوا اس کے بعد میں نے چھوڑ دی ہے. کیونکہ وہ سامنے، کیونکہ اتنی ان کی پولیس جو ہماری ٹریفک پولیس آتی تھی وہ 100 پہ میری گاڑی جا رہی تھی، وہ بندہ میری گاڑی کے آگے آگے کھڑا ہو گیا تھا اسٹاپ کا سائن لے کے. اچھا یہ جو ہم نے تو یہ بات، اوپر سے ایک اور بات میں یہی کہوں گا کہ جب تک ہم، وہی بات میری، وہی پوائنٹ آف ویو، جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے نا، وہ باتوں سے کوئی فائدہ نہیں. یہ گفتگو ظاہر ہے چلتی رہے گی. مجھے پروگرام بھی وائنڈ اپ کرنا ہے. ایک آخری سوال ہے جس کا آئیڈیل تو یہ ہوگا کہ ایک ایک جملے میں اگر جواب مل جائے کہ جو ہم نے پچھلے 1 گھنٹے میں گفتگو کی اور بہت سارے مسائل آئیڈینٹیفائی ہوئے، کسی نے کسی سے اختلاف کیا، کسی نے کسی سے اتفاق کیا، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے آپ یہ بتائیے کہ 20 سال بعد آپ اس ملک کو اور خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ابھی آلریڈی کویشچن ریز کیا گیا، لیکن
کنسیڈرنگ دا لیول آف انسرٹینٹی ان پاکستان, جہاں پہ ایک دفعہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسا میپ بنایا جا رہا ہے جس کے اندر پاکستان کا وجود ہی نہیں ہے, اور ایک ہمیں یہاں پہ جو کہ ایک مطلب نویدے سنا رہے ہیں ہر ایک کو کہ نہیں جی ہوگا, یوتھ یہ کرے گی وہ کرے گی. 20 سال بعد جس طرح, مطلب میں یہ کوئی ناٹ بوسٹنگ اینی تھنگ, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 20 years from now I don't see myself in any developed country or something. I see myself working, even if it's a smaller NGO, even if it's a very small scale welfare organization. I personally see myself not representing anyone else, but I see myself working for that very welfare organization. And I cannot make any promises, but میں ٹرائی ضرور کروں گا کہ 20 years from now میں کچھ بیٹرمنٹ سوسائٹی میں ضرور لے کے آ جاؤں. That is it. Obviously considering کہ مطلب ہم لوگوں کا انٹلیکچوئل ہورائزن اتنا زیادہ انہینس ہو جاتا ہے جب ہم سب کچھ مل کے یہ ساری ڈسکشنز کرتے ہیں, اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہو رہا, اس فورم پہ نہیں ہو رہا, ہم گروپس میں بھی بیٹھتے ہیں تو ہم یہ ایشوز بار بار آتے ہیں کہ کیا ہوگا, کیا کرنا ہے, ایک دوسرے کو پوائنٹ مارتے ہیں, ہاں تم نے تو جاب کرنی ہے, کچھ سوچو, کچھ کرنا ہے. تو obviously اس سب کے بعد آئی آلسو سی مائی سیلف ورکنگ فار دا ویلفیئر آف دا نیشن. کسی طرح سے شاید خود کچھ انیشیٹ کر لوں یا کسی اور چیز کا پارٹ ہو جاؤں, ٹھیک ہے نا, دیٹ ڈزنٹ ریلی میک اے ڈفرنس بیکاز. اور یہ ملک کہاں رہے گا 20 سال بعد؟ جی 20 سال بعد یہ ملک کہاں دیکھ رہی ہیں آپ؟ 20 سال بعد اگر اسی لائنز پہ, اگر یوتھ جو ہماری جنریشن ہے, ٹھیک ہے نا, اگر اس نے سمجھ لیا کہ مسائل کیا ہیں اور اس نے اپنے آپ کو بغیر اگر کے بتائیں مجھے, بغیر اگر کے 20 سال بعد پاکستان کو کہاں دیکھ رہی ہیں آپ؟ Again there is a lot of uncertainty surrounding that. You don't know, مطلب فار شو کہ I'm not sure, it might be stagnant, شاید چیزیں بدلیں ہی نا, اور اگر سب نے دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ کیا مسائل ہیں, ان کو پراپرلی ٹیکل کر لیا, تو obviously بہت آگے دیکھ رہے ہیں. میں یہی سوچ رہا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ ایک اچھی جگہ پہ ہوگا اور ایک ایسی جگہ پہ ہوگا جو مطلب ایک ڈیولپ کنٹری بن سکتے ہیں. اس لیے کہ آج کل کی اویئرنیس کو دیکھ کے اور اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے میں سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ 20 سال بعد پاکستان ایک اچھی جگہ پہ ہوگا. آگے بڑھا دیں. 20 سال بعد جو ابھی کی جنریشن ہے اس میں اتنی ان چیزوں کی فرسٹریشنز وغیرہ بلڈ ہوگی. 20 سال کے اندر میں شور ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایک ریولوشن آنی ہے جس میں ہماری جنریشن نے اٹھ کے آگے آ جانا ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے اپنی جنریشن, میں اپنی بات نہیں کر رہا, ارد گرد میں اپنی جنریشن میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اتنے مطلب دل سے وہ چیزوں کو صحیح کرنے کے وہ اس میں ہے نا کہ مطلب وہ ابھی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اٹھ کے کام کر رہے ہیں. یہ وہ اگر ہم میں سے کوئی اوپر پہنچ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس جنریشن میں سے, اور وہ فیملی سسٹم جو ابھی چل رہا ہے کہ گورنمنٹس میں اور لیڈرز جو ہیں وہ فیملی کے ہی اٹھ کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی وہ نہیں, اگر سب یہ ریولوشن جو آنی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ ریولوشن دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی آئے گا. فرسٹریشنز اتنی ہو گئی ہیں کہ اب ہونا ہی ہے, مطلب اوائڈ نہیں ہو سکتا. کم از کم ایک ریولوشن 20 سال کے اندر ضرور آئے گا, ہوگی. 20 سال میں اسٹل سی پاکستان ایز اے ڈیولپنگ نیشن, اسٹل اسٹرگلنگ, لیکن انشاءاللہ فار دا بیٹر. لیکن میں کوئی ریولوشن کی بات تو نہیں کروں گا کہ اگلے 20 سال میں ریولوشن آئے گی یا نہیں آئے گی, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آج سے 25 سال پہلے جتنی جو تبدیلیاں آئی ہیں اس سے بہت زیادہ دنیا پچھلے 5-6 سال کے اندر میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور مطلب ایک بہت تیزی سے امپروومنٹ آ رہی ہے لوگوں کی سوچ میں, اور لوگ جس طرح کے مطلب پاکستان کے بارے میں اپنا خیال رکھتے ہیں, اور میرے خیال میں 20 سال بعد انشاءاللہ ہم بہت بہتر ہوں گے اس سے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, آئی ایم کاشیسلی آپٹیمسٹک کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ہم عذاب سے نہ گزریں تو آئی ایم ہوپ فل آف دا فیکٹ دیٹ وی ول سی جنرل امپروومنٹ ان دا کنڈیشنز آف پاکستان ان 20 years time. ہوپنگ فار دا گڈ بٹ اسٹل آن دا بیسس آف فیکٹس جو ہے وہ تو میں ملک کو آگے اتنا سروائیو کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. یہی حالات ہی رہیں گے, مزید بگڑتے جائیں گے. بس ایک دعا کر سکتے ہیں اور امید رکھ سکتے ہیں. ان دی ایبسنس آف اینی گڈ لیڈرشپ, اگر گڈ لیڈرشپ نہیں آتی اور لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوتے, ان دا سینس دے نو ہو از آفٹر دیئر ریسورسز اینڈ ہو از دا مین تھریٹ, اور یہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے یہ ختم نہیں ہوتی, آئی ڈونٹ سی اینی گڈ آف دا فیوچر, اینی گڈ آف دا کنٹری. If we are able to get the true leadership and the patriotic leadership, then we can progress. Otherwise, نیچے جائیں گے. آپ ہیں نا لیڈر, تو ہمیں اوپر آنے دیں گے. فیملی سسٹم ختم ہوگا تو اوپر ہمیں تو نہیں آنے دیتے. عمران خان کتنی دیر سے دیکھیں نیچے ہی ہے. میں اپنے آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا. میں تو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوں کیونکہ جو ہمارا آج کل کا نوجوان ہے وہ ایک دوسرے کو SMS کر کے اس میں لیڈرز کے نام لکھ کے صرف پھنس سکتا ہے اور کوئی ریولوشن نہیں لا سکتا. یہ میرا خیال ہے. صحیح بات. جی میرا بھی بالکل یہی خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کا 20 سال بعد دیکھنا
خود اپنے آپ سے ہی دھوکہ کرنا ہے. ابھی ہم لوگ جب تک اگلے 1 سال میں یا 2 سال میں جو چینج آتی ہے, کیونکہ الیکشن باقی ہم لوگ ممالک کا دیکھتے ہیں, ان میں تو خیر 30-40 سال جو لیڈر بیٹھے ہیں ان کو ابھی ہم خود ووٹ دے کے لائے ہیں. ابھی ٹائم آ گیا کہ ہم لوگ خود عقل کریں, اور اب ہم لوگ ایسے کسی نئے کو اب میرا خیال ہے چانس دے ہی دیں آخرکار, جو آئے اور آ کے شاید چینج لے آئے. عقل کہاں آتی ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے وقت دیا. BBC اردو سروس کے اس پروگرام کا جو بنیادی طور پہ ظاہر ہے آپ نوجوانوں کے لیے ہی ہے. آپ کو لگا ہوگا کہ بڑی روایتی سی ڈسکشن ہوئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مراحل یہاں تک آ گئے ہیں ہماری جو زندگی ہیں اس میں کہ جو سیدھے سادے سوال ہیں ان کے جوابات بھی بظاہر ہمیں بہت پہاڑ جیسے اور مشکل معلوم ہوتے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ چھوٹے سیدھے سوالات کے ذریعے آپ کے دل کا حال معلوم کرنے کی کوشش کی جائے, تاکہ جو سننے والا ہے یا دیکھنے والا ہوگا اس طرح کے پروگراموں کو, ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی چراغ ایسا جل جائے کہ وہ کوئی نیا آئیڈیا, کوئی تازہ خیال, کوئی فکر ہمارے سامنے آ سکے. ایک چنگاری بھی آ جائے تو بہت کافی ہے اس طرح کے پروگراموں سے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا.